نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله سبحانه وتعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایتی واجب الاحترام قابل صد و تکریم معزز سامعین، آپ اس وقت کیفی افیشل یوٹیوب چینل 691 اسلامی چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ اس وقت قاری محمد نعمان کیفی کی گفتگو سن رہے ہیں، اور دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج کی یہ میری گفتگو موجودہ صورتحال پر ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ گزر رہی ہے۔ معزز سامعین، آج 28 اگست سن 2025 روز جمعرات ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ملک پاکستان بالخصوص پنجاب کا علاقہ جو ہے، کافی سارا حصہ پنجاب کا جو ہے نا سیلاب کی زد میں ہے۔ سیلاب کے تاثرات کی وجہ سے کافی بدترین صورتحال سے اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دریائے ستلج کے جو قریب لوگ ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں، اور اسی طرح دریائے سندھ کے جو قریب لوگ ہیں وہ بھی کافی مشکلات کا انہیں سامنا ہے، اور دریائے راوی جو کہ لاہور کے قریب ہے وہ بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب ان صورتحال کے پیچھے راز کیا ہے کہ یہ ہمارے اوپر قیامت کیوں ٹوٹی؟ آخر کیا ایسی وجہ بنی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا سیلاب آ گیا، اور اتنے بڑے سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو کافی سارے نقصان کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ تو آئیے ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کسی کو اللہ کے گھر سے روک دے، اَن يُذْكَرَ فِيهَا، یہ کہ اللہ کا ذکر وہاں پر نہ کیا جائے۔ آج دیکھیو میرے پیارے دینی مساجد ہیں، ان کے سپیکروں کے اوپر پابندی ہے کہ ایک عالم دین خطیب جو ہے صرف اور صرف عربی زبان کے اندر خطبہ دے سکتا ہے، لاؤڈ سپیکروں پر پابندی ہے۔ کیوں؟ اللہ جانے کیا حکمت ہے اس میں حکومت کی۔ وہ بھائی اگر آپ نے کاروائی کرنی ہے اسپیکر کی تو وہ شخص آپ بتا دیں کہ بھئی اس موضوع پر گفتگو نہ کریں۔ اگر خطیب حضرات اس موضوع سے باہر جاتے ہیں تو بے شک آپ جو ہے نا ان کو مقصد تکلیف دیں۔ بہرحال ہم نے مساجد کو جب نشانہ بنایا، مساجد کو ہم نے جب ویران کیا، اور مساجد کو جب ہم نے بے دردی سے شہید کر دیا، تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت نازل ہوگی کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب نازل ہوگا؟ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے اس مصیبت میں تمہارے اپنے کمائی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کا کردار ہوتا ہے، تمہارا اپنا کردار دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا کام کرو گے تو اللہ پاک بھی تمہاری طرف سے اچھائی کے فیصلے کرے گا، اگر تم برا کام کرو گے تو اس کے فیصلے بھی اسی طرح رونما ہوں گے۔ اب میرے پیارے ایک شخص گناہگار ہے، عام گناہگار ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص مساجد کو ویران کرتا ہے، اور مساجد کو ویران کرتا ہے، مساجد کو شہید کرتا ہے، مساجد کو نیست و نبود کرتا ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ اور جب بہت بڑا ظالم ہے، اور ظالم کے بارے میں اللہ پاک کا فیصلہ کیا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی ان کو فلاح نہیں ملتی، کبھی ان کو کامیابی نہیں ملتی، کبھی ان کو ترقی نہیں ملتی۔ اب دیکھو میرے پیارے وہ ہندوستان ملک، ہندوستان جہاں لوگ ہندو ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان حکومت نے اپنی عبادت گاہوں کو گرایا ہو؟
وہ حکومت جہاں پر عیسائی حکومت کرتے ہیں، عیسائیوں کا راج ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ عیسائی حکومتوں نے اپنی عبادت گاہ کو اپنی عبادت گاہ کو گرایا ہو، اپنی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا ہو؟ اور وہ لوگ جو یہودیت مذہب کے پیروکار ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے نا املاک کو، اپنی عبادت گاہوں کو نقصان کیا ہو، اپنی عبادت گاہوں کو انہوں نے تحفظ نہ دیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دیکھو جو غیر قوم ہیں، جو جھوٹے مذہب ہیں، اور میرے جو یہودیت مذہب ہیں، عیسائی مذہب ہیں، جن کو اسلام نے منسوخ قرار دیا ہے، اور اسلام جو سچا مذہب ہے اور سچے مذہب کے جو پیشوا ہیں، وہ اپنے عبادت گاہوں کو بے دردی سے شہید کیے جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے پر، وہ مساجد جن کو شہید کر دیا گیا، وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جو مسجدوں میں اذان دیا کرتے تھے، آج وہاں پر اذان نہیں آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس نیکی سے وہ محروم ہو گئے۔ وہ لوگ جو مسجد میں جا کر تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ اس تہجد والی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو وہاں پر خصوصی طور پر دعائیں کیا کرتے تھے رکعت امیزی کے ساتھ، سب اعمال جو ہے وہ وہاں کے ختم ہو گئے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کی رحمت آئے گی یا ہمارے اوپر عذاب آئے گا؟ یہ اسی لیے عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی مساجد کو شہید کر دیا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات ظلم کی کیا ہے؟ ہم نے اپنے کمزور اور بے بس لوگ، وہ لوگ جو کڑکتی دھوپ کے اندر اپنی ریڑھی لگا کر اپنی محنت مزدوری سے اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے، ہم نے ان ریڑھی والوں سے ان کی ریڑھیاں چھین لی ہے، ان رکشے والوں سے ان کے رکشے چھین لیے ہیں، اور کافی ساری جو ہے نا ہم نے ملک پاکستان کی دکانوں پر، مارکیٹ پر ان کا تہس نہس کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ان بیچاروں کو جو ہے نا کافی نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمارے اعلیٰ حکمران حضرات باہر کے ممالک کے دورے پر جاتے ہیں اور سرکاری خزانے سے جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جو ریڑھی والا ملک پاکستان کی کسی سڑک کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا وہ جو ہمارے حکمران ہیں، کیا ان سے وہ زیادہ ہمارے ملک پاکستان کا نقصان کر رہا ہوتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم نے ایک مزدور سے اس کا روزگار چھین لیا ہے، تو کیا اس کے بچے ہمارے حق میں دعا کر رہے ہوں گے؟ نہیں دعا کر رہے ہوں گے نا، وہ بد دعائیں دے رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم اللہ کی مساجد کے ساتھ محبت کریں، دین کے ساتھ محبت کریں، اور جو ہمارے تحت رعایا ہیں، جو ہماری غریب عوام ہے، ان کے اوپر ہم ترس کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں، غریبوں کو ان کے حقوق دیں، اور اللہ کے دینی جو عبادت گاہ ہیں ان کو کیا دیں؟ تحفظ دیں۔ انشاءاللہ پھر اللہ پاک ہمیں نفع دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ملک پاکستان کے وہ لوگ میرے بھائی جو ماشاءاللہ سندھ کے قریب ہیں، جو دریائے ستلج کے قریب ہیں، دریائے راوی کے قریب ہیں، اور جن کے فصلوں کے نقصان ہوئے ہیں، مالی نقصان ہوئے ہیں، ان سے بھی میں ایک گزارش کیا کروں گا کہ آپ لوگ بھی ایک کوتاہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سچے دل سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیمرے سے دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ بے شک مجھے کمنٹ میں بتا دینا کہ میں نے غلط بات کی۔ سچ سچ بتانا، جہاں جہاں پر یہ پانی آئے ہوئے، جہاں کے جو لوگ جن کی دکانیں متاثر ہوئی ہیں، مال متاثر ہوئے ہیں، فصلیں متاثر ہوئے ہیں، سچ سچ بتاؤ، تم اپنی زمینوں کا عشر دیتے ہو؟ سچ سچ بتانا، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ نہیں، نہ ہی ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے فصلوں کا عشر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے حقوق کو ہم غصب کیے جا رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو ہم جو ہے نا پسے پس چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حقوق ہم جب ادا نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے کیا اللہ پاک کی رحمت آئے گی ہماری طرف؟ تو میرے پیارے ہو، ہم اپنی زمینوں کا نیت کر لیں، عشر دیا کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے فصلوں کی زکوٰۃ دیں گے، غریب غربا کو جب جو مستحق ہیں ان کو جب زکوٰۃ دیں گے، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، خدا کی قسم پھر ہمارا کوئی چیز بھی ہمارا نقصان نہیں کر سکے۔ جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے تو انشاءاللہ جس مستحق خاندان تک
ہماری زکوٰۃ پہنچے گی یا جس دیندار ادارے تک ہماری زکوٰۃ پہنچے گی، جہاں پر صبح شام قرآن پڑھتے بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہمیں ان تکلیفوں کا، ان مصائب کا اور ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ان بربادی کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ بربادی کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ ہم نے مال کی زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھ لیا ہے، ہم نے عشر کو بوجھ سمجھ لیا ہے، ہم صدقہ ادا کرتے نہیں، اللہ کے حقوق ادا کرتے نہیں، نہ ہی ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ ہی ہم زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، نہ ہی ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، نہ ہی ہم عشر ادا کرتے ہیں۔ تو بھائی بتاؤ، اب اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ کا غضب آئے گا؟ اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور جو عہدیدار حضرات ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کا نوٹس لیں۔ بھئی کیوں نہیں تم لوگ ڈیم بناتے؟ کیا مجبوری ہے ہمیں؟ یہی پانی بڑے بڑے علاقوں کے اندر آتا ہے، چین کے اندر بھی پانی آتا ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی آتا ہے، بہت سارے ممالک ایسے جہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، وہاں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان ملک پاکستان میں ہوتا ہے۔ ملک پاکستان میں نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا تحفظ نہیں کیا ہوا، ہم نے اپنے تحفظ کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے ہوئے، مضبوط انتظامات نہیں کیے ہوئے۔ بس ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا ملک جب وبا سے سامنا کرے، ہمارے ملک کو جب وبا سے، ہمارے ملک کو جب کسی آفت سے سامنا کرنا پڑے گا، ہم اقوام عالم سے مدد مانگ لیں گے، ہم اقوام عالم سے جو ہے نا امداد مانگ لیں گے، چلو ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، پھر میٹھی نیند سو جاتے ہیں اور اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ نہیں میرے پیارے، ترقی کرے گا۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت میرے پیارے ڈیم بنائیں تاکہ پانی کا ذخیرہ محفوظ ہو، اور جب ہمارے ملک کے اندر بارشوں کی کمی ہو اس وقت ہم اس کمی کو پورا کر کے وہی پانی اپنی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے بھی، میرے سیراب کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کریں، تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ تو اس لیے میرے پیارو، ہم جو ہے نا ڈیم نہیں بناتے، انڈیا ہے وہ ڈیم نہیں بناتا، زیادہ دیر کیوں نہیں بناتا؟ اس کو پتا ہے جب زیادہ پانی آ جائے گا، یہ پانی میں پاکستان کو ہبہ دوں گا، تحفہ کے طور پر دوں گا، مجھے کیا پریشانی ہے؟ اس لیے میرے پیارے ہو، ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں پانی کی روک تھام کے لیے مضبوط سے مضبوط انتظامات کریں، مضبوط سے مضبوط انتظامات کریں۔ اللہ پاک نے پاکستان کو ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں قدردانی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب طرح سے گزارش ہے، جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ دینی اسلامی آپ کو اچھی معلومات ملیں گی، اور اپنا خیال کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے مال و جان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری افواج پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، جو ماشاءاللہ جیسے ان کو طلب کر لیا گیا، جہاں جہاں علاقوں پر ان کو طلب کیا گیا وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے، ان کو سلامت رکھے، ان کو ترقی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔